ای ایم آئی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہاں ای ایم آئی کو کیسے جوائن کیا آپ نے؟ بھائی ای ایم آئی پہلے ہم بتا دیں جن کو نہیں پتا ای ایم آئی کیا ہے. ہاں ای ایم آئی ویسے تو نام اس کا جو ایکرونیم ہے وہ ہے الیکٹرک میوزیکل انڈسٹریز, اور یہ ایک گلوبل کمپنی تھی. اور جب میں نے اسے جوائن کیا تھا تو وہ 1976 میں, تو اس وقت میں 26 سال کا تھا. اور اس وقت کافی مشکل حالات تھے کیونکہ اس سے پہلے ریکارڈز, وینائل ریکارڈز بکتے تھے. اور کون سے ریکارڈز بکتے تھے؟ وینائل, گولڈ والے. اب واپس آ رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. اب وہ وائنل بھی کہتے ہیں لوگ, وینائل بھی کہتے ہیں, لیکن وہ ریکارڈ بکتے تھے. تو اس کے بعد کیسیٹس آ گئے. اچھا, کیسیٹس کی مینوفیکچرنگ جو تھی یا کیسیٹ کی ریکارڈنگ جو تھی وہ اتنی آسان تھی کہ اس سے پائرسی بہت ہوئی. تو یہ پوری دنیا ہی اس سے افیکٹ ہوئی تقریباً. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ کیسیٹس آئے, پھر سی ڈیز آئیں, پھر اس کے بعد اسٹریمنگ شروع ہو گئی. تو اب بالکل ہی اس جو میوزک پبلشنگ کا کام ہے وہ بالکل چینج ہو چکا ہے. اور ای ایم آئی واز اے میوزک پبلشنگ کمپنی. تو ہم مختلف آرٹسٹوں کو ریکارڈ کرتے تھے. تقریباً پاکستان کے جتنے بڑے بڑے آرٹسٹ تھے وہ ہمارے ساتھ ہی سائن تھے. اور آئی تھنک لانچ بھی میجورٹی کو ای ایم آئی کے تھرو ہی لانچ بھی ہوا تھا. نہیں, میں دیکھیں, اب میں مثلا روشن آرا بیگم یا استاد سلامت علی خان یا میڈم نور جہاں کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے, نہیں جیسے ہم نازیہ صہیب کی بات کریں تو پہلا ان کا آپ کے ساتھ ہی تھا. جی جی جی, جو زیادہ تر لوگوں کو نام فیملیئر ہوں گے, میں ان کے نام. ہاں نہیں, میں عالمگیر. ہاں جی جی بالکل. تو نہیں, میں ان سے پہلے والی اس پہ نہیں جا رہی. وہ تو بہت وہ تو یہ تو وہ لیجنڈز ہیں. اوکے, یہ لوگ بھی بہت بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن وہ تو لیجنڈز ہیں جن کو. اچھا, وہ لیجنڈ سارے ای ایم آئی کے ساتھ ہی تھے. ہاں تھے, لیکن ان کو لانچ ای ایم آئی نے نہیں کیا. وہ پہلے سے ہی مطلب جانے جاتے تھے. ای ایم آئی نے آئی تھنک ان کی چیز کو آگے بڑھایا. لیکن دوسرے جو نام جو تھوڑے ہمارے ذرا زیادہ قریب ہیں اس وقت ہسٹری مطلب پریزنٹ کے, جیسے عالمگیر ہیں, نازیہ صہیب ہیں, یا ابھی وہی نام یاد آ رہے ہیں, جنید جمشید بھی آئے تھے رائٹ. تو ان سب کو آپ لوگوں کے ساتھ انوالو تھے یا لانچ کیا تھا. میں جنون, تو میں غلط انفارمیشن نہیں دینا چاہتی. یو لانچ, سو ای ایم آئی لانچڈ آل آف دیم. واو, اوکے, ٹھیک ہے, چلیں آپ کنٹینیو کریں. تو آپ نے وہ کیسیٹ کی پائریسی اور آپ سارا بتا رہے تھے. وہ بہت, میں وہی کہتا ہوں میوزک پبلشنگ چینج ہو گئی ہے اب. تو وہ اس وقت ایک بہت ہی اچھی کمپنی تھی جو میوزک پبلش کرتی تھی, اور ہم بڑے پرو ایکٹیو تھے. مطلب ہم بھاگتے تھے پیچھے, جو اچھا گانے والا ہوتا تھا یا جو اچھا میوزک بنا ہمیں نظر آتا تھا تو ہم ضرور اس کو دعوت دیتے تھے. جس طرح نازیہ صہیب جیسے ابھی آپ نے نام لیا, وائٹل سائنس تھے, پھر جنون, ان سب ینگسٹرز کے ساتھ میں نے کام کیا. آلریڈی اسٹیبلش تھی جب آپ نے اس کو جوائن کیا؟ جی جی, بیکاز ای ایم آئی پلیڈ اے ویری کروشل رول پاکستان کی میوزک ہسٹری میں. میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ جی جی بالکل. تو آپ نے کس پوزیشن پہ جوائن کیا تھا؟ لائک آپ نے نیچے سے اسٹارٹ کیا یا آپ اوپر کسی اچھی جگہ پہ؟ نہیں, وہ ہوا یہ تھا کہ اس سے پہلے میں نے 2-3 کام کیے تھے ان کے لیے ایز اے میوزیشین. اور پھر جو اس وقت ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے سید منصور بخاری, تو وہ ایس ایم بی کے نام سے مشہور تھے, تو سید منصور بخاری, تو انہوں نے میں نے یہ ایک فیض صاحب کی شاعری کا لانگ پلے ریکارڈ بنا تھا فیض صاحب کی 65th برتھ ڈے کے لیے. 13 فیبرری 1976 کو وہ لانچ ہوا تھا. تو اس میں آڈیو لانگ پلے ریکارڈ, آڈیو رائٹ؟ ہاں آڈیو. ٹھیک ہے. تو وہ سب کو بہت پسند آیا. ابھی تک وہ جو کسی لسٹ میں وہ ہے, جو پلے لسٹ جو ہیں اس وقت دنیا کی, ان میں کہیں نہ کہیں وہ فیچرڈ ہے. اس کا کام جو ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ آ جائیں. اینڈ آلدو میرا ڈیزگنیشن تو یہ تھا کہ جی آئی واز مینیجنگ سیلز ایز ویل ایز آرٹسٹ اینڈ ریپرٹوار, ایک A&R جس کو کہتے ہیں. لیکن آسان لفظوں میں آئی واز ہائرڈ بائی سید منصور بخاری ایز اے ٹیلنٹ ہنٹر. اوکے, کہ بتاؤ کیا چیز ہم کریں, کیا چیز نہ کریں, کیا ڈھونڈیں اور کس کو پکڑیں اور کس کو فیچر کریں. اوکے, تو وہ پھر میں نے کیا. اینڈ آئی تھنک آئی واز ویری لکی ٹو ہیو ورکڈ ود نازیہ اینڈ وائٹل سائنس, بیکاز دے ور ریئلی
اس کے علاوہ بھی نام ہے نیرا نور. آئی ورک ود ٹینا ثانی. نیرا تو میری دوست تھی وہ بچپن کی, مطلب ہم ٹیلی ویژن پہ پروفیشنلی کام کرنے سے پہلے سے نیرا سے دوستی تھی. اور ان کے جو میاں تھے شہریار, ان سے بھی دوستی تھی پہلے, مطلب بعد میں پھر ہمیں چانس ملا کہ پروفیشنلی بھی ہم اکٹھے تھے. کیونکہ تین جو ایک پروگرام چلتا تھا 1972 میں اکڑ بکڑ بچوں کے لیے, 2 بڑے لوگوں کا اور ایک میرا, میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا, 2 بہت بڑے لوگ اس میں انٹروڈیوس ہوئے تھے. ایک تو فاروق قیصر جو انکل سرگم تھے, اور ایک نیرا. اوکے ٹھیک ہے, تو آپ تینوں کا آغاز وہاں سے جنوری 1972 اکڑ بکڑ سے. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ای ایم آئی کے ساتھ آپ کتنے عرصے تھے؟ میں 76 سے 93 تک, بٹ 17 ایئرس. دیٹس اے لانگ ٹائم, ماشاءاللہ. یہ کام مشکل ہے, ہاں مطلب بہت دل لگا کے کرنا ہوتا ہے. بالکل, اور مطلب اس کے مطلب کنسسٹنسی سے بھی آپ کر رہے ہوں گے نا, تسلسل سے بھی کر رہے ہوں گے کہ آپ اتنے 17 سال آپ وہاں پہ رہے بھی. پھر کیا ہوا, ای ایم آئی کا ڈاؤن فال کیوں ہوا؟ کیونکہ میوزک انڈسٹری کیوں اس کے بعد ہی جانا شروع, جب سے ریکارڈ کمپنیز گئیں آئی فیل تبھی سے پاکستان میں میوزک کا ڈکلائن شروع ہوا. اس لیے میں ای ایم آئی کی بات کر رہی تھی, اور میں ای ایم آئی کے بارے میں نے کانورسیشن اسٹارٹ کی, کیونکہ کیوروسٹی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ایک زمانے میں جب ہم اتنا اچھا میوزک پروڈیوس کرتے تھے, تو بیچ میں ابھی دوبارہ بہت اچھا ریوائول ہوا ہے, لیکن بیچ میں کہیں ہم غائب ہو گئے تھے, اور وہ میوزک کیوں نیچے چلا گیا؟ ریکارڈ کمپنیز کیوں چلی گئی؟ پائریسی نہیں سروائیو کر سکی, پالیسیز نہیں تھیں, کیا ہوا؟ پالیسیز تو بہت اچھی تھی, پائریسی واز دا مین ریزن. اوکے, مطلب پائریسی نے اتنا ہٹ کیا کہ وہ, تو آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے تھے, گورنمنٹ نے کوئی ہیلپ نہیں کی. ایکچولی یہ ایک سول میٹر ہی ہے, کسی کے انفرنجمنٹ آف کاپی رائٹ جو ہے, تو اس کا ریڈریس جو ہے, یا اس کا فوری طور پہ اگر وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, تو وہ کچھ ہوتا نہیں ہے ابھی بھی. مطلب جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس طرح کے, میں تو لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ بھی مل بیٹھ کے کچھ کر لیں, رادر دین گوئنگ ٹو کورٹ. سو یو فیل کہ اگر اس وقت بات کر کے جو پائریسی میں زیادہ میجر فیکٹ پلیئرز انوالو تھے بات کی جا سکتی, تو شاید ہم بچت کر سکتے. نہیں, پھر بھی نہیں, کیونکہ دیکھیے جو اٹ واز کمرشلی ڈریون, کہ اینی ون ہو پائریٹس کیسٹ, تو وہ ایک ہمارا ای ایم آئی کا کیسٹ خریدتا تھا, اس سے آگے کاپیز بناتا تھا. اچھا, اب پرابلم یہ کہ کیسٹ واز اے میئر پیکیجنگ مٹیریل, جو پروڈکٹ تھا وہ گانا تھا. اچھا, وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں بہت پیسے لگتے تھے. اچھا, جو پائریٹ کا ایکسپینڈیچر نہیں تھا, تو آپ کا تھا. تو اب جب وہ کاپی, تو اس کے لیے بہت آسان تھا ہمیں انڈر پرائز کرنا. اچھا, اب جو سن رہا ہے وہ تو گانا سن رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ ای ایم آئی کا ہے یا اوریجنل ہے یا کیا ہے. اچھا, ابھی بھی جو ہے مختلف سافٹ ویئر, ہم کریکڈ سافٹ ویئر استعمال کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں, ہم اوریجنل سافٹ ویئر نہیں لیتے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو یہ سافٹ ویئر بنانے والے ہیں وہ بھی کوئی اتنے نیک لوگ نہیں ہیں, وہ بہت مہنگا, مطلب ان کی جو کاسٹ ہے ان کے. بٹ دیکھیں یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک چیز وچ از پائریسی, اس نے ایک انڈسٹری کو کتنا افیکٹ کیا, اور مطلب ایک وہ کمپنی تھی, اس سے کتنے لوگوں کی روزی روٹی جڑی ہوئی تھی, کتنا ٹیلنٹ آگے جا سکتا تھا, کتنی, بٹ وہ سب کچھ رک گیا. اس کا جو ایکچولی میوزک تو ابھی بھی ہو رہا ہے, بہت لوگ کام کر رہے ہیں, بیکاز میں سنتا بھی رہتا ہوں, اور میں, لیکن جو فائدہ تھا وہاں پہ دا کمپنی کوڈ افورڈ ٹو, ہمارے پاس ایسے لوگ تھے, قابل لوگ تھے, کہ جن کے پاس ایڈیٹوریل رائٹ تھا. مطلب کسی نے کوئی برا گانا بنایا, کہتے نہیں یار یہ نہیں ہم کریں گے, تو تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس تھا. جس طرح اخبار میں اگر آپ, جب یہ خبریں جاتی ہیں اخبار کے دفتر میں, تو وہاں پہ ہر صفحے کا ایک ایڈیٹر ہوتا ہے. وہ جس صفحے پہ وہ چھپنی ہوتی ہے, سٹی پیج ہے, سٹی کی خبر ہے, تو وہ ایڈیٹر کے پاس جاتی ہے, وہ پڑھتا ہے, اس کو دیکھتا ہے کہ یار یہ اس میں کتنی سچائی ہے. پھر اگر اس کو کچھ لگے کہ بات ہے, وہ رپورٹر کو فون کرتا ہے, یار یہ تمہیں انفارمیشن کہاں سے ملی, کنفرم کرتا ہے. تو کچھ اگر وہ چاہے, اب آپ اس نے 200 صفحے کی رپورٹ ہے, تو وہ ایڈیٹر کبھی اس میں سے 60 لفظ